اور مشین بے دردی سے یعنی کہ انہوں نے چلائی, استعمال کی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ اندر فیملی ہے, سامان ہے, کچھ بھی ہے, انہوں نے جو نا اس چیز کو نہیں دیکھا اور بے دردی سے کام شروع کر دیا. توڑنے سے پہلے انہوں نے کہا نہیں تھا؟ توڑنے سے پہلے کچھ بھی نہیں کہا تھا, ڈائریکٹ آگے توڑ دیا. ڈائریکٹ رات کو انہوں نے فون کیا, شام تقریباً رات 8 بجے فون کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج رات آپ اپنا بندوبست کر لیں, رات کو جو نا خالی کر دیں, صبح ہم آئیں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ راتوں رات اپنے بیوی بچوں کو رات کی تاریخی کے اندر یہ کہاں لے کر جائیں گے, کہاں سے؟ پورے سامان کے ساتھ. پورے سامان کے ساتھ. یعنی کہ رات کو آپ اپنے بچوں کو سیو کرو یا سامان کو سیو کرو. ان لوگوں نے صرف اتنی سی یعنی کہ کہا کہ آپ آئیں, اور صبح 8 بجے آ کے یہ مشینوں کے ساتھ مسلط ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ سارا لیگل تھا, اللیگل تھا؟ گورنمنٹ کہتی ہے یہ لیگل تھا اس لیے توڑا گیا ہے, ایون کے پیچھے مسجد ہے اسے بھی توڑا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ لیگل ہے, 50 سال رہنے کے باوجود تو آدھا مالی خود ہو جاتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق. لیکن یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے لیے جو نا کوئی قانون نہیں ہے, سارا قانون امیروں کے لیے, ساری فیسلٹیاں امیروں کے لیے. مسجد کو بھی انہوں نے جو نا شہید کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے مسجد کو رکوایا 12 ربیع الاول تک. ٹھیک ہے, انہوں نے, ان کی مہربانی ہے کہ 12 ربیع الاول تک انہوں نے روکا. ہو سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد مسجد کو شہید کر دیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے کہ اللہ کا گھر کو بھی اس طرح بے دردی سے یعنی کہ یہ شہید کر رہے ہیں. پیچھے نارتھ ناظم آباد میں انہوں نے بے دردی سے مسجد کو شہید کیا, لیکن ہم نے یہاں رکوائی یہ منتیں کر کر. ہمیں 1 گھنٹے کا بھی موقع نہیں دیا کہ ہم لوگ اپنی فیملیوں کو کہیں سیف جگہ پہ سیف کریں اور اپنے بچوں کو محفوظ جگہ پہ لے کر جائیں. لیکن انہوں نے ہمیں 1 گھنٹے کا بھی موقع نہیں دیا. انہوں نے ہمیں کہا اگر کسی کی جان جاتی ہے تو جائے. ہم نے واضح کر کے جو نا لیٹر پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر مرے گا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اضافی 4000 نفریاں الٹ کی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں اور انڈیا کی آرمی اور پولیس ہم پہ مسلط ہو گئی ہے. ایسا منظر ہو رہا تھا کشمیر اور انڈیا کا. لیکن میں خدا را اپیل کرتا ہوں کہ تعصب کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں, اللہ کا نام لے کے انسانیت کی خاطر کام کریں, محبت کی خاطر کام کریں. لیکن ان لوگوں کو جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے, اگر پاکستان کے اندر قانون ہے, میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, ہائی کورٹ سندھ سے, وزیر اعلیٰ سے, گورنر سندھ سے, وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, اگر آپ کے دلوں میں ان غریبوں کے لیے ہمدردیاں ہیں تو اس چیز کا نوٹس لیں. نوٹس نارتھ ناظم آباد کا تھا, فاٹک تک کا, اور نوٹس بھی یہ تھا کہ آپ لوگ آئیں, میٹنگ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. ان کا مطلب یہ تھا کہ شاید میری نظر کے اندر آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں کچھ مال دیں, رشوت دیں, تاکہ ہم یہ کام نہ کریں. توڑنے سے پہلے انہوں نے کہا نہیں تھا؟ توڑنے سے پہلے کچھ بھی نہیں کہا تھا, ڈائریکٹ آگے توڑ دیا. ڈائریکٹ رات کو انہوں نے فون کیا, شام تقریباً رات 8 بجے فون کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج رات آپ اپنا بندوبست کر لیں, رات کو جو نا خالی کر دیں, صبح ہم آئیں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ راتوں رات اپنے بیوی بچوں کو رات کی تاریخی کے اندر یہ کہاں لے کر جائیں گے, کہاں سے؟ پورے سامان کے ساتھ. پورے سامان کے ساتھ. یعنی کہ رات کو آپ اپنے بچوں کو سیو کرو یا سامان کو سیو کرو. ان لوگوں نے صرف اتنی سی یعنی کہ کہا کہ آپ آئیں, اور صبح 8 بجے آ کے یہ مشینوں کے ساتھ مسلط ہو گئے. اور ہم ریاست کے ساتھ کوئی جھگڑا فساد نہیں چاہتے تھے. ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتے ہیں. اگر ہم یہی کام جو مارڈر کوارٹر میں ہوا تھا, اگر وہ کام ہم کرتے, ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ظلم کے سامنے ہم اپنی ہمت کو دکھاتے, تو شاید ہمارا کام رک جاتا. لیکن ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کیا. ان لوگوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ آپ نے احترام کیا, انہوں نے تو نہیں کیا نا, آپ کو دربدر کر دیا. انہوں نے احترام نہیں کیا, انہوں نے آخر تک ہمیں جو نا بیوقوف بنا کے رکھا, آخر تک ہمیں بیوقوف بنا کے رکھا. پہلے ہمیں کہا کہ ہم جو نا اپنی فارمیلٹی پوری کریں گے, صرف ہلکا سا پنجہ لگائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 4 فٹ ہمیں جگہ دے دو. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ یہ ہلکا سا جو بھی نشان لگاتے ہیں آپ لگائیں, پنجہ ماریں, یعنی کہ آپ اپنا کام یعنی کہ شروع کر دیں, باقی کام ہم خود کر لیں گے 4 فٹ تک. لیکن انہوں نے جو نا ہمیں صرف ان کو یہ اجازت دینی تھی کہ آپ تھوڑا سا اپنا کام شروع کر دیں. ان لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی اور مشین بے دردی سے یعنی کہ انہوں نے چلائی, استعمال کی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ اندر فیملی ہے, سامان ہے, کچھ بھی ہے, انہوں نے جو نا اس چیز کو نہیں دیکھا اور بے دردی سے کام شروع کر دیا. آپ کی مہربانی, آپ آیا, ہماری داد رسی کی آپ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ, آئی جی سندھ, ڈی جی رینجر, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو میں ان کو گواہ کرنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ
जितने भी हमने इंटरव्यू दिए, जिन लोगों ने भी इंटरव्यू दिए इन लोगों को शायद ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या अगले दिन खुदा न खास्ता ये किसी भी यानी कि किस्म से जो ना हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी जानों को भी ख़तरा हो सकता है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात भी बन सकते हैं। तो लिहाजा मैं आपको गवाह करना चाहता हूँ इसके ऊपर, इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें, इस मसले को। बहुत शुक्रिया।